تو ان 7 باتوں پر انشاءاللہ تعالی آج ہم عمل کریں گے، اور غسل کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، سرما ڈالیں، خوشبو لگائیں، مسجد کی طرف جلد آئیں، خطیب کے قریب بیٹھیں، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ خطبہ سنیں، لہو و لعب کے کاموں سے بچیں۔ جو آج کے دن یہ سارے کام کر لے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان میں محمد کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میری طرف سے اس کی گناہوں کی بخشش کی گارنٹی۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو انشاءاللہ تعالی آج ہم نے کرنے۔ اچھا، یہ میں نے 7 چیزیں بتائی آپ کو، اور یہ 7 کام رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر آپ ان 7 کاموں پر امور پر عمل کر لیں گے تو رسول اللہ علیہ السلام کی 7 سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ویسے بھی بڑی عظمت والا ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ نور علی نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس کا یہی نام جمعہ قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے، اور ہماری زبان میں بھی اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ۔ یہ اس کا اصل نام ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی تھی، یعنی اللہ نے آپ کا جسد اطہر بنانا تھا، تو جس دن آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا، مٹی جمع کی گئی، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور فرمایا اسی دن تم پر بے ہوشی ہے اور اسی دن تم نے اٹھایا جانا ہے، یعنی قیامت برپا ہوگی تو جمعے کا دن ہوگا، اور جب ہم کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ بڑی عظمت والا دن ہے۔ کچھ میں نے اس دن کے حوالے سے گزارشات پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جمعہ کا دن بڑی عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے گزارش کی تھی کہ جمعۃ المبارک کا دن جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی اذان ہو تو ہم نے سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کی ادائیگی کی نیت سے مسجد کی طرف چل پڑنا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا پہلا ادب ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ بولیے کتنے انعام؟ 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس شخص کے لیے ایک نور قائم کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اللہ رب العالمین روشنیوں کا اہتمام کر دیتا ہے۔ پورا ہفتہ دماغ روشن رہتا ہے، پورا ہفتہ دل روشن رہتا ہے، پورا ہفتہ اس کی راہیں کشادہ رہتی ہیں، یعنی اللہ اس شخص کے لیے ایک نور بنا دیتا ہے جو پورا ہفتہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا انعام جو جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم اس شخص کو آئندہ آنے والے جمعے تک جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام بہت بڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو جو جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ دجال بھی اگر آ جائے گا تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچا کے رکھے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ آج کے دن کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اور آداب جمعہ میں سے یہ ہے کہ
آج کے دن غسل کیا جائے، اور یہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، غسل کیا جائے، اس کے بعد اچھا صاف اور ستھرا لباس پہنا جائے، سرما ڈالا جائے آنکھوں میں، خوشبو لگائی جائے، اور پھر مسجد میں آنے کے لیے جلدی کی جائے۔ بھائی جی میں بندے افرتفری نہیں پئی ہوتی کسی نے گھر میں، جلدی کرو بھائی جمعہ ہے، جلدی کرو کپڑے لاؤ، جلدی کرو تیاری کرو، کیا ہے جی جمعہ پڑھنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے جلدی کی جائے، اور پھر امام اور خطیب کے قریب بیٹھا جائے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو برکات میں سے ہیں، امام کے قریب بیٹھا جائے، خطیب کے قریب بیٹھا جائے، اور پوری توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنا جائے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لہو و لعب سے، فضول گوئی سے، فضول کاموں سے بچا جائے، ہمیشہ ہی بچنا چاہیے، لیکن آج کے دن جیسا عظیم دن ہو تو بندہ کو لہو و لعب، فضول کام کرتا ہو، فرمایا فضول کاموں سے بچا جائے۔ یہ سارے کام کریں، غسل کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، سرما ڈالیں، خوشبو لگائیں، مسجد کی طرف جلد آئیں، خطیب کے قریب بیٹھیں، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ خطبہ سنیں، لہو و لعب کے کاموں سے بچیں۔ جو آج کے دن یہ سارے کام کر لے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان میں محمد کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میری طرف سے اس کی گناہوں کی بخشش کی گارنٹی۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو انشاءاللہ تعالی آج ہم نے کرنے۔ اچھا یہ میں نے 7 چیزیں بتائی آپ کو، اور یہ 7 کام رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر ہم ان 7 کاموں پر، امور پر عمل کر لیں گے تو رسول اللہ علیہ السلام کی 7 سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے پر کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شہید کو جو اللہ قیامت کے دن ثواب دے گا وہ کتنا ہوگا؟ علماء نے بتایا ہے کہ اگر زمین و آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے نا، یہ سارا خلا بھر دیا جائے تو ایک شہید کو جو ثواب قیامت کے دن دیا جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب وہ فرما لیں کہ جب ایک شہید کا اتنا بڑا ثواب ہے تو 100 شہیدوں کا کتنا ثواب ہوگا؟ اور پھر آپ نے 7 سنتوں پر عمل کیا تو آپ کو 700 شہیدوں کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو ان 7 باتوں پر انشاءاللہ تعالی آج ہم عمل کریں گے، اور ہر جمعے کو کیا کریں گے، اس کی روٹین بنا